بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار مع فتاوی شامی کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور کتاب الطلاق ہم پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الطلاق میں جو باب ہے تفویض طلاق کا، اس کو ہم دیکھ رہے تھے۔ اس کے حوالے سے بھی کافی باتیں ہم نے ذکر کر دی۔ بہار شریعت میں بھی اس کے حوالے سے آپ کو کافی چیزیں ملیں گی۔ باب الامر بالیدی، باب ہے الامر بالید کے متعلق۔ تفویض طلاق میں جس طرح سے ہم نے بیان کیا تھا کہ مختلف طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو ہے وہ ایک یہ بھی تھا کہ الامر کی بیدی کی، کہ تیرا معاملہ جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کے متعلق مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا کل اختیار، یہ جو ہے اختیار کی طرح ہے، یعنی جس طرح سے شوہر نے کہا کہ تو اپنے آپ کو، تجھے اختیار ہے، جس طرح سے پیچھے گزرا ہے، تو اس میں اس کو گویا کہ تفویض طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ جس مجلس میں اسے اطلاع پہنچی یا جس مجلس میں اسے شوہر نے کہا ہے، تو اسی مجلس میں اسے اختیار ہے، اور وہ جو ہے مطلقہ ہو سکتی ہے اس صورت میں۔ اسی طرح امر کی بیدی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، الا فی نیت الثلاث لا غیر، مگر تین کی نیت میں جو ہے وہ الامر بالید والا جو معاملہ ہے وہ مختلف ہے، کہ اگر تین کی یہاں پر نیت کی تو وہ جو ہے وہ مختلف ہو جائے گا، اختیار کی طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اذا قال لها، اب یہاں سے متن ہے، فرماتے ہیں کہ اذا قال لها، اگر شوہر نے اس کو کہا، یعنی اپنی بیوی کو، ولو صغیرۃ، اگرچہ وہ چھوٹی ہو، کہ امر کی بیدی کی، کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، او بشمالی کی، او انفی کی، او لسانی کی، یا تیرے بائیں ہاتھ میں ہے، یا تیرے جو ہے وہ ناک میں ہے، یا تیری زبان میں ہے تیرا معاملہ، ینوی ثلاثن، اور اس نے نیت تین کی یہ تفویضہا، تین طلاق اس کے سپرد کرنے کی نیت کی، تو ایسی صورتحال کے اندر ارشاد فرمائے کہ فقالت فی مجلسہا، عورت نے اپنی اسی مجلس میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اخترت نفسی بواحدہ، کہ میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اختیار کیا ایک طلاق کے ساتھ، او قبلت نفسی، یا میں نے اپنے نفس کو قبول کر لیا ایک طلاق کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح اخترت امری، او انت علی حرام، او منی بائن، او انا منک بائن، او طالق، یہ ساری کی ساری صورت ہے۔ فرماتے وقعنا، ایسی صورت میں تین طلاقوں کی جو نیت کی تھی عورت نے، اگر اس کا جواب دے دیا تو تینوں طلاق
طلاقیں جو ہیں وہ واقع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، وقعنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. وَكَذَا لَوْ قَالَ أَبُوهَا قَبِلْتُهَا، اسی طرح اگر اس کے باپ نے یعنی صغیرہ کے باپ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اسی طرح وَأَعَرْتُ کی طلاق کی، میں نے تیری طلاق تجھے عاریتاً دے دی. وَأَمْرُ کی بِيَدِ اللَّهِ، تیرا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. وَيَدِ کی، اور تیرے ہاتھ میں بھی ہے. واو عطف کے ساتھ ذکر کرتی ہے. اسی طرح وہ کہے کہ وَأَمْرِي بِيَدِكَ عَلَى الْمُخْتَارِ، یہ سارے کے سارے جو کلمات ہیں، فرماتے کا امرو کا امرو کی بیدی کی، یہ سارے کے سارے جو کلمات ہیں یہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے کہ امرو کی بیدی کی کے والے کلمات ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو اوپر گزرا کہ اگر کسی نے کہا بھئی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں بھی ہے اور اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پر جو ذکر ہے، اس کا نام مبارک جو ذکر کیا ہے، علامہ علاء الدین اسکفی فرماتے ہیں یہ تبرک کے لیے ہے. اچھا، تین کی اگر اس میں نیت کی تو تین واقع ہو جائیں گی، اور وَإِن لَمْ يَنْوِي ثَلَاثًا، اور اگر تین کی نیت نہیں کی تو فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اگر عورت نے جواب دے دیا. وَلَوْ طَلَّقَتْ ثَلَاثًا فَقَالَ نَوَيْتُ وَاحِدَةً، اور اگر عورت نے تین طلاقیں دے دی اپنے آپ کو، اور شوہر نے کہا کہ بھئی میں نے تو ایک کی نیت کی تھی. ولا دلالت حلف ولا دلالت، اور اس پر کوئی دلالت پائی نہیں جا رہی کہ اس نے ایک کی نیت کی تھی، تو فرماتے ہیں حلف، شوہر سے قسم لی جائے گی، وہ قسم کھائے گا. وتقبل بینتها، اور اگر شوہر قسم نہیں کھاتا تو عورت کی بینہ قبول کی جائے گی علی الدلالت، دلالت پر. ٹھیک ہے کہ عورت جو ہے وہ بینہ پیش کرے گی اس چیز پر کہ گواہ پیش کرے گی جو اس بات پر دلالت کرنے کے لیے گواہی دیں گے کہ مرد نے تین ہی کی نیت کی تھی کما مر. واتحاد المجلس وعلمها وذکر النفس او ما يقوم مقامها شرط. اچھا جی، اتحاد مجلس یا علم مجلس یہ شرط ہے تفویض طلاق کے لیے. یا تو میاں بیوی آمنے سامنے ہیں، اس کو وہیں پر اختیار دے دیا، تو اب دونوں کا اتحاد مجلس جو ہے وہ شرط ہے. یا پھر جو ہے وہ عورت کا علم ہونا، عورت کا اس مجلس کا عورت کا جو ہے وہ ایک ایسی مجلس میں ہونا جہاں پر اسے پیغام پہنچا، یہ شرط ہے. فلو جعل امرها بيدها ولم تعلم، اور ہاں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا اس بات کو بھی سمجھنا کہ امرو کی بیدی کا معاملہ مطلب کیا ہے. تو لہٰذا اگر جو ہے وہ مرد نے اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، یعنی امرو کی بیدی کی کہہ دیا، ولم تعلم، اور عورت کو اس کا علم نہیں ہے، بذالک اس چیز کا، وطلقت نفسہا، اور عورت نے اپنے آپ کو طلاق دے دی، تو لم تطلق، تو فرماتے ہیں کہ عورتوں کو طلاق واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ لعدم شرط، کیونکہ یہاں شرط نہیں پایا جا رہا. شرط ہے علم میں تفویض، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ امرو کی بیدی کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھیے گا اس میں. اچھا، اچھا آگے ایک اور چیز آ رہی ہے، مشیت، اس کو بھی ہم بیان کریں گے، اور پھر مزید تھوڑا سا تفویض کے حوالے سے ایک دو باتیں اور آپ کو بتاؤں گا، تاکہ یہ ٹاپک بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ تفویض طلاق اصل میں جو ہے وہ اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. مشیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
انواع تفویض میں سے ہی یہ ایک قسم ہے۔ علامہ شامی نے نیچے لکھا ہے ھذا هو النوع الثالث من انواع التفویض، ٹھیک ہے۔ قال لها طلقی نفسکی، شوہر نے بیوی سے کہا کہ اپنے آپ کو طلاق دے، ولم ینوی، اور یہ کہتے ہوئے اس نے کسی چیز کی نیت نہیں کی تھی، او نوا واحدۃ، یا ایک ہی طلاق کی نیت کی تھی، او سنتین فی الحرۃ، یا آزاد عورت میں دو کی نیت کی تھی، فطلقت، عورت نے اپنے آپ کو طلاق دے دی تو وقعت، یہ طلاق واقع ہو جائے گی رجعیتاً، بطور رجعیہ کی۔ وَإِن طلقت ثلاثاً ونواہ، اور اگر عورت نے 3 مرتبہ اپنے آپ کو طلاق دی اور اس کی نیت کی تو وقعنا، تو وہ ساری کی ساری جو طلاقیں ہیں وہ واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ قید بخطابها، شارح نے فرمایا کہ یہاں پر اس کو مرد کے خطاب کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، کہ مرد کہے کہ طلقی نفسکی، اور پھر جو ہے وہ شوہر بیوی جو ہے شوہر کے جواب میں اپنے آپ کو طلاق دے۔ تو فرماتے ہیں کہ عورت کو مخاطب کرنے کے ساتھ اس کو مقید کیا، لأنه لو قال طلقی ای نسائی شئتی لم تدخل تحت عموم خطابی، کیونکہ اگر وہ بالفرض کہتا کہ میری جس بیوی کو چاہے تو طلاق دے دے، عورت کو بھی کہتا، تو وہ عموم خطاب کے تحت نہیں آتا، اس لیے اس نے مخاطب کرتے ہوئے اپنی بیوی کو کہا کہ طلقی نفسکی، ٹھیک ہے۔ وَبِقَوْلِهَا فِي جَوَابِهِ، اور عورت نے جب جواب میں کہا کہ ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو بائنا کر دیا، تو طلقت، کیا ہو جائے گا؟ طلاق ہو جائے گی، رجعیتاً، رجعیہ ہو جائے گی، ان اجازہ، جب کہ شوہر نے اسے اجازت دے دی۔ کیا مطلب؟ دو چیزیں یہاں پہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مرد نے پہلے کہا کہ طلقی نفسکی، اور عورت نے جواب میں اپنے آپ کو طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں ایک طلاق رجعیہ واقع ہوگی اگر نیت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے ایک کی نیت کی ہے یا دو کی نیت کی ہے۔ اور اگر مرد نے تو عورت کو نہیں کہا، لیکن عورت نے خود کہا کہ ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو بائنا کر دیا، تو اب بھی اسے طلاق واقع ہو جائے گی بغیر شوہر کے کہے، لیکن کب واقع ہوگی؟ اگر اس کے یہ کہنے کے بعد شوہر نے اس کو اجازت دے دی، یعنی اس طلاق کو جائز قرار دے دیا، ان اجازہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو دو صورتیں حال بن گئی، ایک تو یہ ہے کہ پہلے وہ عورت کہے اور مرد اس کو درست کہے اور اس کی تصدیق کر دے، دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے مرد اسے کہے اور عورت اس کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے آپ کو طلاق دے دے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ جو دوسری قسم یہ جو مشیت والی آ رہی ہے، اس میں اختیار لفظ وغیرہ کے ذریعے نہیں ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ عورت نے کہا اخترت نفسی، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وہ ان اجازہ ہو، اگرچہ شوہر نے اسے جائز کہا ہو، لأن الاختیار لیس بصریح ولا کنایہ، کیونکہ اختیار نہ صریح ہے نہ کنایہ ہے۔ ولا یملک الزوج الرجوع عنہ، اچھا اسی طرح رجوع، یہ تفویض کے متعلق جو ہے وہ پیچھے بھی یہ بات گزری ہے، دوبارہ اس کو لے کر آئے ہیں کہ تفویض طلاق کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب میں اگر دیکھا جائے تو تفویض سے شوہر رجوع نہیں کر سکتا، پیچھے بھی ہم نے توکیل اور تفویض کے درمیان فرق بیان کیا تھا، تو اس لیے انہوں نے فرمایا ولا یملک الزوج الرجوع عنہ، شوہر جو ہے وہ اس تفویض سے، چاہے وہ مشیت ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، مشیت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو کہہ رہا کہ اپنے آپ کو طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ شوہر رجوع نہیں کر سکتا اس سے، کیونکہ یہ تعلیق کی طرح ہے۔ وہ تقید بالمجلس لأنه تملیک، اور یہ مجلس کے ساتھ ہی مقید ہوگا کیونکہ یہ ایک تملیک اور تفویض ہے۔ الا اذا زاد متی شئتی، ہاں اگر اس نے یہ کہا کہ طلقی نفسکی متی شئتی، اپنے آپ کو طلاق دے دے جب تو چاہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ عورت جب بھی طلاق اپنے آپ کو دے گی تو اس میں مجلس کی ضرورت نہیں ہوگی، طلاق واقع ہو جائے گی۔
اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ قال لہا، شوہر نے بیوی سے کہا کہ طلقی نفسکی ثلاثن، اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دے، او اثنتین یا 2 دے دے، و طلقت و طلقت، اور پھر جو ہے وہ عورت نے اپنے آپ کو 1 طلاق دے دی، تو فرماتے ہیں کہ وقعت، یہ 1 طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ اس نے اسے یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دے، لیکن جو ہے اگر عورت ایک بھی اپنے آپ کو دے گی تو ایسی صورت میں 1 واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، لأنها بعض ما فوضہ، کیونکہ وہ اس کا بعض ہے جس کی اس نے اسے تفویض کر دی ہے، اس نے 3 کا اختیار دیا، اس نے 1 دے دی۔ ٹھیک ہے، وَقَضَى الْوَكِيلُ مَا لَمْ يَقُلْ بِأَلْفٍ، اسی طرح اگر وکیل نے بھی جو ہے وہ کیا کیا کہ شوہر نے اس کو کہا تھا کہ جا کے میری بیوی کو 3 طلاق دے دو اور اس نے 1 دے دی، تو پھر ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ 1 ہی واقع ہو، لا یقع شیء فی عکسی، اور اس کے عکس میں جو ہے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح یہاں سے دیکھیے کہ قال لہا انت طالق ان شئتی فقالت شئت ان شئت انت، شوہر نے بیوی کو کہا کہ انت طالق ان شئتی، کہ تو طلاق والی اگر تو چاہے تو، تو طلاق والی اگر تو چاہے تو، فقالت شئت ان شئت انت، میں وہی جو چاہتی ہوں، ان شئت انتی، اگر تم جو ہے وہ انتی کہنا چاہتے ہو، فقال شئت ینوی الطلاق، تو شوہر نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں نیت کروں طلاق کی، او قالت شئت ان کان کذا لمعدوم، بطل، اگر اس طرح کی گفتگو ہوئی تو اس کے معاملے میں ماتن نے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، الامر، یہ معاملہ باطل ہو جائے گا، لفقد الشرطی، کیونکہ یہاں پر جو مشیت کے حوالے سے جو شرائط ہیں وہ مفقود ہو رہی ہیں۔ اچھا چلے آگے جو ہے وہ تعلیق ہے، اور طلاق مریض وغیرہ ہے، یہ میرے خیال سے غالباً طلاق مریض تو آتا نہیں ہے، تعلیق کا بھی جو ہے وہ امتحانات میں کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا، 80% سے زائد ہے اس کا جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے کتاب الطلاق کا۔ جو تفویض ہے اس کے متعلق 1-2 باتیں اور عرض کروں آپ کو۔ تفویض طلاق جس طرح سے اختیار کا بیان کیا گیا ہے، امرو کی بیدی کا معاملہ بیان کیا گیا ہے، عموماً جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں عرف کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور عرف و عادت کے حساب سے تفویض طلاق کے جو الفاظ ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اہل عرب کے ہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ اپنے نفس کو اختیار کر لے، یا جو ہے وہ امر کی بھی یدی کی، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو
پہلے زمانے میں جو اہل عرب تھے ان کے ہاں یہ الفاظ جو ہیں وہ تفویض طلاق کے لیے معین ہوا کرتے تھے کہ شوہر نے اگر یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر گویا کہ تفویض طلاق کرنا چاہ رہا ہے کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو چاہے کرے۔ اب اسی چیز کو ہم دیکھیں فی زمانہ اگر شوہر کہتا ہے کہ جی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں، تو اس کا مطلب قطعاً اور ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ عورت اپنے آپ کو طلاق دے دے تو فی الفور جو ہے وہ ہم طلاق کا حکم دیں گے۔ یہ بہت ایک اہم ٹاپک اور چیپٹر ہوا کرتا ہے۔ جو بھی جگہ ہوگی، جو بھی مقام ہوگا، جو بھی علاقہ ہوگا، جو بھی بولی ہوگی، وہاں ان چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ اس علاقے میں، اس بولی میں، لینگویجز جو بولی جاتی ہیں وہاں پر کیا یہ کلمات تفویض طلاق کے لیے استعمال ہیں بھی یا نہیں۔ اگر وہاں پر مستعمل ہوتے ہیں تو پھر ایسی کنڈیشن اور صورتحال میں ہم ان کو تفویض طلاق شمار کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز بہت جنرلی میں نے دیکھی ہے افتاء کے حوالے سے، اور یہ سارے طلبہ اس چیز کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ ایک جنرل مسئلہ ہے اور اس سے بھی خاص طور پر اس کا تعلق ہے بالخصوص کتاب الطلاق کے ساتھ۔ اس کا بہت گہرا ربط اور تعلق میں نے دیکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل مثال لے لیتے ہیں ہم کہ پنجاب کا ایک دور دراز کا گاؤں ہے، علاقہ ہے، اور وہاں پر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے طلاق کے حوالے سے۔ اب وہاں پر کوئی بندہ ان کو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آپ کے طلاق کا ایک مسئلہ ہے، تو اس کو ہم کسی مفتی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ وہ مسئلہ، وہ بندہ جو ہے وہ کراچی کے کسی مفتی کے پاس بالفرض، ہم فرض کر لیتے ہیں، بھجوا دیتا ہے۔ اب کراچی میں جو عموماً دارالافتاء کے اندر جو مفتی بیٹھا ہوتا ہے وہ کراچی اور وہاں کے جو افراد ہیں، وہاں کے جو معاملات ہیں، ان کو زیادہ فوکس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا بہت باہر کا بھی علم ہوگا، لیکن زیادہ تر اس کا جو فوکس ہوگا، زیادہ تر جو اس کی توجہ ہوگی وہ وہاں کے مسائل کے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا معاملہ ہوگا کہ وہ تو اپنے حساب سے حکم بیان کرے گا، کیونکہ اس نے کراچی کا اور وہاں کے لوگوں کا عرف دیکھا ہوگا، لیکن مسئلہ ہوا پنجاب میں ہے، وہاں کی بولی، وہاں وہ بندہ کس قوم سے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس چیز کا علم نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھیے گا کہ جب بھی بالخصوص طلاق کا جب کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے، یہ بہت بڑا دارالافتاء کا ایک اصول آپ کو میں بیان کر رہا ہوں جو کئی جو ہے وہ جگہوں پر مفقود نظر آتا ہے فی زمانہ مجھے، اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر یہ مسئلہ ہو نا تو 100% یہ کوشش کی جائے کہ وہ مسئلہ جتنا کوئی قریبی مفتی ہوگا اس کو جو ہے وہ بتایا جائے، وہاں کا مقامی، وہاں کا اس شہر کا مفتی، اس سے جا کر پوچھا جائے کہ حضور آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اچھا پھر اس کو مزید اس میں جو ہے وہ تصدیق کر دی جائے۔ اگر وہ معتمد مفتی صاحب ہیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بات ختم ہے، لیکن اگر تھوڑا بہت پھر بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو بندہ اس کو کراس چیک کروا لیتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مشرق میں، وہاں پر کوئی طلاق کا مسئلہ ہوا اور آپ اس کو مغرب کے مفتی کے پاس بھیج رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح کے میں نے کئی فتاوی جات دیکھے، بھئی فلاں دارالافتاء سے یہ مسئلہ آیا اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی طلاق ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کسی اور دارالافتاء کے پاس گئے، تھوڑے سے دور گئے، وہاں والوں نے کہا کہ جی طلاق نہیں ہوئی، ادھر تھوڑا اور آگے گئے، وہ کہتے ہیں کچھ اور مسئلہ ہے۔ تو ایسی وجہ کیوں پیش آتی ہے؟ اسی وجہ یہی ہے کہ جتنے دور ہوتے چلے جائیں گے ان کو اس علاقے کا علم اتنا ہی کم ہوگا۔
پہلے کے زمانے کے مفتیان کرام جو ہے وہ بڑی گہرائی کے ساتھ چیزوں کو سمجھتے تھے، لیکن ہمارے علماء نے اسی لیے تو یہ بات بیان کی، اور شریعت کو بھی یہی چیز مطلوب ہے کہ ہر چھوٹے علاقے میں کوئی عالم دین اور مفتی اسلام موجود ہو، جو لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے ان کی رہنمائی کرے، اور جب وہ اس علاقے کے انتہائی قریب ہوگا اسے اس کی عرف کا زیادہ علم ہوگا، ٹھیک ہے، بمقابلہ ایک دور کے رہنے والے شخص کا معاملہ اور اس کا عرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبھی بھی طلاق کے حوالے سے یہ نہ کریں کہ جی فلاں مفتی صاحب نے کہہ دیا تو بس 100% جو ہے نا وہ ہو گیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ سب سے پہلے اچھا اگر آپ کے علاقے میں یا بہت قریب کوئی مفتی صاحب نہیں ہے تو کوشش کریں کہ وہاں کا کوئی سمجھدار اہل علم آدمی جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو ان کو ایک تحریری انداز میں سوال نامہ بنا کر بھیجا جائے کسی مفتی کے پاس، وہ جائیں وہاں عرف و عادت اور ان چیزوں کو بیان کریں، تب جا کر جو ہے وہ ایک درست مسئلہ جو ہے وہ نکھر کر ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ نہیں ہے اس کا طریقہ کار کہ بھئی جو بھی چل رہا ہے بس جو یعنی مسئلہ جیسے میں نے مثال دی کہ بھئی پنجاب میں ہوا ہے اور وہ کراچی میں جا کر آپ نے جو ہے وہ جواب تلاش کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، اور اس میں جو ہے وہ مقامی علماء اور مقامی مفتیان کرام کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اچھا پھر آل اوور پاکستان مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کی پریکٹس ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کل کو کہیں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ آپ فتویٰ نویسی کا کام شروع کرتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس علاقے میں میں بیٹھا ہوں یہاں پر کس چیز کا عرف ہے۔ عرف سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر اکثر مسائل کس چیز کے دارالفتہ میں آتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی بازار میں دارالفتہ اہل سنت کھولتے ہیں تو وہاں پر یعنی وہاں پر ایک آپ جو ہے نا وہ فتویٰ دینے کا کام کرتے ہیں، تو وہاں بازار میں اور مارکیٹ میں عموماً کاروباری ہی مسائل آپ کے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے مسائل آپ کے پاس زیادہ آئیں گے، کاروبار کے حوالے سے مسائل زیادہ آئیں گے بمقابلہ جو ہے وہ عبادات وغیرہ کے، کیونکہ وہاں لوگ اسی کے حوالے سے پریشان ہوں گے۔ اچھا آپ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر دارالفتہ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کاروباری افراد کی کمی ہے، یا جو ہے وہ ڈاکٹرز بہت سارے ہیں، انجینئرز بہت سارے، تو ان کے سوالات پھر زیادہ اسی نوعیت کے ہوں گے۔ تو انسان اپنا ایک انٹرسٹ دیکھتا ہے، پھر اس علاقے کا انتخاب کرتا ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ مسائل کس چیز کے آتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اگر انتخاب نہیں کرنا، آپ کہیں پر کسی جگہ پر ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی افتاء کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے کہ لوگ رہنمائی کے لیے پریشان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس کے حوالے سے بھی اور کتاب الطلاق کے حوالے سے بھی۔ کچھ چیزیں اس میں طلاق میں، کتاب الطلاق میں جو ہے وہ اصولی ہوتی ہیں، یہ تو ہر باب کے اندر آپ کو نظر آئیں گی کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اصولی ہوتی ہیں، اصولوں کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے، اور پھر کچھ اس میں فروعی مسائل آتے رہتے ہیں۔ اب جیسے تحریری طلاق ہے نا، تو اسی کے ضمن میں آپ کے دور حاضر کے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ ایس ایم ایس یا واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ طلاق دینے کا ہے، کیونکہ یہ بھی تحریر کی ہی ایک شکل ہوتی ہے۔ اب اس کو بعض علماء نے اس میں لکھا ہے، ابھی آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ جیسے مثال کے طور پر پانی کے اوپر اگر کوئی تحریر کرتا ہے، مرسومہ اور غیر مرسومہ کی جو ہم نے بحث پڑھی، تو اس میں پانی کے اوپر کوئی تحریر کرتا ہے تو وہ طلاق شمار نہیں ہوتی۔ بعض نے یہاں پر استدلال کیا، انہوں نے کہا دیکھیں میسج جو ہوتا ہے یہ اسکرین کے اوپر شو ہونے والی ایک چیز ہے، اس کو ہم تحریر نہیں کہتے۔ جس طرح سے اگر موبائل میں قرآن پاک ہو تو اس کو چھونے کے لیے وضو کا نہ ہونا شرط ہے، نہ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعض علماء نے اس حوالے سے کہا، بعض نے کہا نہیں جی مستحب ہے کہ کم از کم آپ تلاوت کے لیے تو جو ہے وہ وضو کر لیں۔ تو ان کی دلیل یہی تھی نا کہ اسکرین پر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اصل نہیں ہے، تو اسی دلیل کو اگر ہم یہاں پر دیکھیں طلاق کے حوالے سے، تو پھر اس میں بھی تو یہی معاملہ ہے نا کہ میسج لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر آ کر جو ہے وہ علماء اس کو کہتے ہیں کہ نہیں،
جو محتاط ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تحریر میں آئے گا اور اس کو ہم طلاق شمار کریں گے، جو میسج کے ذریعے طلاق دینے کا معاملہ ہے۔ لہذا بہرحال کئی چیزیں ہوتی ہیں جو دور حاضر کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں۔ اب کل کو جیسے کوئی معاملہ آ جاتا ہے روبوٹ کے ذریعے، جو ہے وہ اگر کوئی شخص روبوٹ کو جو ہے وہ یہ ڈکٹیشن دیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ طلاق دے دے، تو کیا اس صورت میں بھی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا نکاح کے حوالے سے توکیل، وکالت، ایجاب و قبول، اس کی توکیل ہونے کی، وکالت کی کیا حیثیت ہے، اے آئی کی وکالت کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی رہتی، لیکن اصول جو ہیں وہی ہوتے ہیں جو بدلتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جتنا ان چیزوں میں مطالعہ کریں گے اتنی ہی چیزیں آپ کو زیادہ سمجھ میں آئیں گی۔ تو کتاب الطلاق کو ہم یہیں تک موقوف کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو آگے کا نصاب ہے انشاءاللہ الکریم مزید ہم دیکھیں گے، بیوع وغیرہ ہے، وقف ہے، اور حضر و اباحت ہے، طہارت ہے، انشاءاللہ الکریم ان کو بھی ہم لے کر چلنے کی کوشش کریں گے اللہ نے چاہت۔ کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی کوئی سوال وغیرہ ہے کسی کے؟ سوال ہے؟ ایک مسئلے میں اگر مفتیان کرام کا اختلاف ہو اور وہ مفتیان کرام جو ہیں وہ دونوں معتمد اور مستند مفتیان کرام ہوں، تو پھر ان میں سے جس کے مسئلے پر چاہیں عمل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جب ان کے اس مسئلے پر آپ نے عمل کر لیا تو پھر اب ہمیشہ اسی ہی مسئلے پر آپ کا عمل ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل مثال کے طور پر ایک مثال ہے کہ ایک بندے کا اپنا نکاح ہوا تو اس نے آسان والا فتویٰ لے لیا اس حساب سے، اور پھر جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اس کا دوسرا نکاح ہوا لیکن وہ اسے برقرار نہیں رکھنا چاہ رہا، تو اب وہ جو ہے وہ مشکل والا فتویٰ اٹھا کے لے آئے۔ یہ نہیں ہوگا۔ ایک مفتی صاحب کو فالو کیا آپ نے اس مسئلے میں تو پھر انہی کو ہی فالو کریں۔ مثلا جامعہ نمیہ کا الگ گروہ ہو، دارالفتہ علیہ سنت کا موقع مختلف، ہاں تو اس میں جو ہے وہ کوئی قباحت شرعیہ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر علماء جو ہیں وہ دلائل کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ فار ایگزامپل مفتی منیب الرحمان صاحب ایک مسئلے میں جو ہے وہ اگر کوئی موقف سامنے رکھتے ہیں تو ان کی بات میں دم خم ہے، وزن ہے، پھر اس مسئلے میں آپ ان کو فالو کریں۔ لیکن یہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ مفتی صاحب کو کچھ عرصے آپ نے چلایا اس کے بعد چلیں جی اللہ حافظ، پھر کوئی اور آپ نے لے لیا اسی مسئلے میں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اس کو آخر تک آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب جیسے طہارت کے حوالے سے روزے کے حوالے سے مسئلہ آتا ہے نا کتاب الصوم میں، آنکھ میں جو ہے وہ دوائی ڈالنے کے حوالے سے اختلاف ہے، تو اب اس میں متقدمین و متاخرین کا بھی اختلاف ہے، فی زمانہ مفتیان کرام کا بھی اس میں اختلاف ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان مفتیان کرام کو فالو کرتا ہے کہ جو مثال کے طور پر آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزے کے ٹوٹنے کا حکم دیتے، تو پھر ہمیشہ اسی پر وہ عمل کرے۔
اور اگر ان کو فالو کر رہے ہیں جو روزے کے نہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں تو پھر ہمیشہ ان کو فالو کریں. ایک روزے میں اس کو فالو کیا، ایک میں اس کو فالو کیا، یہ درست نہیں. جیسے کہ خلا کے حوالے سے کہ ایک طرفہ فیصلہ درست ہے، جبکہ ایک دوسرے مفتی صاحب نے فرمایا درست نہیں جب تک شوہر خود سائن نہ کرے. میں نے کہا تھا